السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور خیریت سے اپنی زندگی میں رواں دواں ہوں گے۔ زندگی میں مشکلیں بھی ہیں، رکاوٹیں بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، امتحان بھی ہے، اور بلا وجہ کے حاسدین حسد کرنے والے بھی ہیں، اور بلا وجہ کے منافقین بھی ہیں، اور بلا وجہ بہت سے ایسے لوگوں سے ٹکراؤ پڑ جاتا ہے آپ کا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ پاتی کہ میں کس طرف جاؤں، رائٹ جاؤں، لیفٹ جاؤں، سیدھا چلوں، کدھر جاؤں۔ اس الجھن میں آ کر انسان مرجھا جاتا ہے۔ جب الجھن میں مرجھانے لگتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سٹریس میں مبتلا ہو کے کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور بیماری سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ بلڈ پریشر، سر بھاری ہونے لگ پڑتا ہے۔ جب ڈاکٹر پہ جائیں گے تو وہ سب سے پہلے آپ کا بی پی لیں گے اور کہیں گے آپ کو بی پی ہو گیا۔ اب بی پی کوئی بیماری نہیں ہے، بی پی کاز سے ہے۔ کاز کیا؟ سٹریس کاز، اس سے بی پی آپ کو ہو گیا۔ ان تمام چیزوں میں انسان اتنا الجھنا شروع ہو گیا ہے، اتنا پھنسنا شروع ہو گیا ہے، اس کو اپنی بھی ہوش نہیں رہی۔ گھر سے نکلتا ہے بچوں کی روزی کمانے کے لیے، لیکن جب گھر واپس آتا ہے تو سر بھاری، سٹریس اور مشکل حال میں بانگے دھاڑے، چیخو پکار میں گھر میں داخل ہوتا ہے۔ اس تمام چیزوں کی الجھن میں کیوں انسان پڑ گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ صوفیزم کیا چیز ہے؟ صوفیزم کب سے ہے؟ صوفیزم آج سے نہیں ہے، صوفیزم ہزاروں سال پرانا علم ہے، اور یہ وہ علم ہے صوفیزم جو صوفی کرتے تو عبادت ہیں، کرتے تو ریاضت ہیں، کرتے تو مجاہدہ ہیں، کرتے تو میڈیٹیشن ہے، کرتے تو وہ سانسوں کی مالا کو پیرو کر اور سانسوں کے ذریعے ذکر کرتے ہیں، سانسوں میں رہ کر کہیں ہو کی پکار کرتے ہیں، کہیں تو کی پکار کرتے ہیں، کہیں رب کی پکار کرتے ہیں، کہیں اللہ کی پکار کرتے ہیں، ہے وہ صوفیزم۔ لیکن ان صوفیزم لوگوں میں لوگ مست الست ہو جاتے ہیں۔ صوفیزم کی بیس کچھ یوں ہے کہ صوفیزم آپ کو سکون کی طرف لے کے چلتی ہے، صوفیزم آپ کو پاکیزگی کی طرف لے کے چلتی ہے، صوفیزم آپ کو بالکل نت نیا، بالکل بہت اچھا، بہت خوبصورت، بہت نکھار کے ساتھ دنیا میں لے کے چلتی ہے۔ صوفیزم کیا ہے؟ صوفیزم آپ کو محبت کا پیغام دیتی ہے، آپ سے لے کر محبت کا پیغام آگے پہنچاتی ہے۔ صوفیزم سینہ در سینہ چلتے چلتے آپ کے من میں اتر جاتی ہے۔ صوفی درویش حضرت خواجہ خواجگان ہند الولی نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عطائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جن کو اجمیری بابا بھی کہا جاتا ہے، جن کو خواجہ غریب نواز بھی کہا جاتا ہے، یہ صوفیزم ہے۔ صوفیزم میں خواجہ غریب نواز جس وقت ہندوستان میں آئے تو اس وقت دین دھرم کچھ بھی نہیں تھا، لوگ بھٹک رہے تھے، کوئی کسی کی پوجا کرتا تھا، کوئی کسی کی پوجا کرتا تھا، کوئی سورج کو پوجتا تھا، کوئی چاند کو پوجتا تھا، کوئی ستاروں کو پوجتا تھا، کوئی گائے کو پوجتا تھا، مختلف لوگ مختلف چیزیں پوجتے تھے۔ خواجہ غریب نواز جس وقت ہندوستان میں آئے، انہوں نے آتے ہی محبت کا پیغام پھیلانا شروع کیا۔ وہ محبت کیا؟ لفظوں سے، ان لوگوں میں بیٹھ کر ان کی زبان کو سن کر محبت کے پیغام دینے شروع کر دیے۔ لوگوں نے آنا پریشانی لے کر، مصیبتیں لے کر، آزمائشیں لے کر، ٹوٹ پھوٹ لے کر، بیماریاں لے کر۔ خواجہ غریب نواز نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے، اے میرے رب، یہ جس امید سے آیا ہے یہ کسی اور دھرم کو مانتا ہے، میں تجھ کو مانتا ہوں، میں تیری پکار میں رہتا ہوں، میں تیرے ذکر میں رہتا ہوں، میں تیرے عشق میں رہتا ہوں، میں ساری رات تجھ پہ سجدے کرتا ہوں، میں 5 وقت نماز میں تجھ پہ سجدے کرتا ہوں۔ الہی لاج رکھیو
اور وہ شخص ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یوں خواجہ غریب نواز صوفی ازم کے وہ منبع تجلیات ہیں جنہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا۔ 90 لاکھ لوگوں کو، یہ فگر دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ مختصر وقت میں 90 لاکھ لوگ کیسے مسلمان ہو گئے؟ صوفی ازم کی محبت سے، صوفی ازم کے پیار سے، صوفی ازم کی درویشی سے، صوفی ازم کی نگاہوں سے، صوفی ازم من میں اتر کر تو کہنے میں، اور صوفی ازم کہ ان درویش کا چہرہ دیکھ کے، ان کا روپ دیکھ کے، جن کے روپ میں ہمیشہ نور ہی چمکتا تھا۔ آپ صوفیزم سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ صوفیزم آپ کو بھٹکنے نہیں دیتا، صوفیزم آپ کا ٹریک سیدھا رکھتا ہے، صوفیزم آپ کو بکھرنے نہیں دیتا، صوفیزم آپ کو سیدھا سٹیٹ لے کے چلتا ہے، صوفیزم آپ کو ٹوٹ پوٹ کا شکار نہیں ہونے دیتا، صوفیزم آپ کو بیماریوں سے بچاتا ہے، صوفیزم آپ کے من میں اتر کر، من کی مالا کو پیرو کر، من کی مالا میں وہ ذکر ڈال دیتا ہے جو ذکر اللہ ہے، ہو ہے، رب ہے، تو ہے، مہربان ہے، اللہ ہے، اور اللہ ہی اللہ ہے، اللہ اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، ہر طرف اللہ ہی اللہ۔ صوفیزم آپ کے من کو پوتر کر دیتا ہے، اور یہ صوفیزم، یہ صوفی لوگ بر صغیر میں جب داخل ہوئے تو انہوں نے پیغام ایسا پھیلایا کہ ہر طرف جہاں پہ مسلمان نہیں تھے، مسلمان ہی مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ صوفیزم کسی بھی بستی میں آ جائے محبت کا پیغام لے کر آتا ہے، صوفیزم کسی بھی شہر میں آ جائے محبت کا پیغام لے کر آتا ہے، صوفیزم کسی بھی راستے پہ چلنے لگ پڑے محبت کے پھول بکھارتا چلا جاتا ہے۔